اس کے بعد میں اپنے ایک دوسرے استاذ محترم کو دعوت دیتا ہوں، مولانا محمد احمد صاحب کو، کہ حضرت والا آئیں اور تقریر پیش کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج جو ہے آپ لوگوں کے سامنے جمہوریت کے موضوع پر معروضی انداز میں اس کا تعارف اور اس کی تاریخ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا دن یوم جمہوریہ کہلاتا ہے، ریپبلک ڈے۔ تو ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جمہوریہ کیا ہے اور جمہوریت کیا ہے۔ اس دن کو یوم جمہوریہ کیوں کہا جاتا ہے وہ تو مولانا نازی صاحب نے بتا دیا۔ اب جمہوریہ اور جمہوریت ہے کیا؟ جمہوریہ اور جمہوریت یہ اردو زبان والوں نے استعمال کیا ہے اور ترجمہ کیا ہے ڈیموکریسی کا۔ ڈیموکریسی یہ یونانی زبان کا لفظ ہے جو انگریزی میں آیا ہے۔ عرب کے لوگوں نے اس کا ترجمہ بنایا ڈیموکراتیہ، الڈیموکراتیہ۔ تو ڈیموکریسی کے لیے عربی میں الڈیموکراتیہ کا لفظ متداول ہے، الجمہوریہ کا لفظ بہت کم استعمال میں ہے۔ اردو والوں نے جمہوریت اس کا ترجمہ کیا۔ یہ ڈیموکریسی کا مرادی ترجمہ تو ہو سکتا ہے، لفظی ترجمہ نہیں ہے۔ ڈیموکریسی ڈیمو اور کریسی سے مل کر بنا ہے۔ ڈیمو کے معنی ہے پبلک، عوام، اور کریسی کا مطلب ہے حکومت۔ تو ڈیموکریسی کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے عوامی حکومت، لیکن عوامی حکومت کا مطلب جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کی اکثریت سے جو حکومت منتخب ہو وہ حکومت جو ہے اپنا راج کرے گی۔ تو اکثریت کا مفہوم چونکہ پایا جاتا ہے، اس لیے اردو والوں نے اکثریت کی وجہ سے جمہوریت اس کا ترجمہ کر دیا۔ یہ ڈیموکریسی یا جمہوریت جو سیاسی نظام ہے، بڑے سیاسی نظام تین سمجھے جاتے ہیں: اشرافیہ، بادشاہت اور جمہوریت، ڈیموکریسی۔ یہ پولیٹیکل سائنس آپ لوگ جب پڑھیں گے تو وہاں آپ کو ملے گا کہ دیر آر 3 ٹائپس آف پولیٹیکل سسٹم، کہ سیاسی نظام صرف 3 ہیں۔ حالانکہ ایک اہم نظام وہ لوگ مس کر دیتے ہیں۔ وہ کون سا نظام ہے؟ خلافت کا نظام۔ پولیٹیکل سائنس میں آپ کو کہیں بھی خلافت کا نظام نظر نہیں آئے گا، یہی 3 نظام نظر آئیں گے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان علوم کو جو چھوڑ دیا، عصری علوم اور دینی علوم کی تقسیم جو کی، تو ان علوم میں کیا کیا بدماشیاں ہوئی ہیں اور ہمارے مذہب کو کس طرح ان علوم سے کاٹ دیا گیا، اس سے ہم ابھی بھی بے خبر ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے۔ تو جمہوری نظام جو شروع ہوا ہے، پتہ نہیں کب شروع ہوا ہے، لیکن تاریخ میں جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ یونان میں یہ نظام شروع ہوا تھا، افلاطون اور ارسطو وغیرہ کے دور سے بھی پہلے۔ یونان میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں۔ ہندوستان جیسا اتنا بڑا ملک نہیں تھا، بلکہ اتنے بڑے ملک میں تو ہزاروں ریاستیں ہو سکتی تھیں۔ یونان کی سب سے بڑی ریاست ایتھنزیا سمجھی جاتی تھی، جس میں آبادی جو تھی وہ 10,000 کی تھی۔ یعنی آج کل احتجاج کے لیے جتنے لوگ جمع ہو جا رہے ہیں، یونان میں اتنی بڑی ایک ریاست ہو جاتی تھی۔ تو وہاں پر ہوتا یہ تھا کہ بادشاہ جب کوئی اہم فیصلہ لینا چاہتا تھا تو اپنی ریاست کے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرتا، 3,000 4,000 5,000 جتنے بھی ہوں، زیادہ سے زیادہ 10,000۔ 10,000 میں سب تھوڑی آتے تھے، عورتیں بچے تو نہیں رہتے تھے۔ تو ان کو جمع کرتا تھا اور ان کے سامنے رائے رکھتا تھا کہ یہ رائے ہے، آپ لوگوں کا کیا موقف ہے۔ تو جو موقف پیش کیا جاتا اس پر بحث ہوتی اور پھر رائے گن لی جاتی تھی کہ کتنے لوگوں کی رائے فیور میں اور کتنے لوگوں کی اگینسٹ میں۔ اس طرح فیصلہ لے لیا جاتا تھا۔ اس کو بلا واسطہ جمہوریت کہتے ہیں، ڈائریکٹ ڈیموکریسی، کیونکہ بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ حاکم اور عوام کے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں تھا، ڈائریکٹ عوام سے فیصلہ لے لیا جاتا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں آگے چل کر ختم ہو گئیں، پھر بادشاہت کا دور شروع ہوا۔ پولیٹیکل سائنس جب آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا
علم سیاسیات آپ کو بتائے گا کہ جب یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں شروع ہوئی تو بادشاہت کا دور وہاں سے لے کر 16ویں 17ویں صدی تک چلا. بیچ میں پھر وہاں خلافت مس کر جاتی ہے, کہیں خلافت نظر نہیں آتی. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سیاسیات پر ہمارے مسلمان پروفیسر جو لیکچرز دیتے ہیں اور جو کتابیں لکھتے ہیں اور جو پریزنٹیشن تیار کرتے ہیں, تو وہ لوگ بھی اس پورے دورانیے میں خلافت کو مس کر دیتے ہیں. اور ہمیں خلافت اس وقت بہت مس ہوتی ہے, یعنی یاد آتی ہے, اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں, مس کر دیتے ہیں, یعنی چھوڑ دیتے ہیں. تو بہرحال یہ الگ بحث ہے. آپ لوگ جب بھی سیاسیات پر لکھیں اور بات کریں تو بیچ میں خلافت کو ضرور لے کر آئیں. بہرحال یہ 16ویں 17ویں صدی کے بعد یورپ میں جب کلیسا اور لادینیت کے درمیان جنگ ہوتی ہے, کلیسا اور سائنس کے درمیان جنگ ہوتی ہے اور کلیسا ہار جاتا ہے, تو اس کے بعد مختلف تحریکیں وہاں سے اٹھتی ہیں. وہاں مختلف مفکرین اپنی تحریروں کے ذریعے بیداری لاتے ہیں. ان مفکرین میں 4 نام بہت اہم ہیں, یعنی جمہوریت اور سیکولرزم کے تناظر میں. ایک ہے میکاولی, دوسرا ہے وولٹائر, تیسرا ہے مونٹیسکو اور چوتھا ہے روشیو. یہ چاروں نام کیوں اہم ہیں میں آگے بتاؤں گا. تو یہ سب فرانس کے تھے. فرانس میں ان لوگوں کی تحریریں پھیلیں, لوگوں نے پڑھنا شروع کیا اور لوگوں کی ذہن سازی ہونے لگی اور لوگوں کے دلوں میں ایک طرح کے بغاوت کے جذبات ابھرنے لگے, بادشاہت کے خلاف بغاوت. 1789 کا سال ہے, 89 کا سال ہے. 1789 1 7 8 9 یاد رکھنا بہت آسان ہے, ایک یاد رکھ لیجئے پھر 7 8 9. تو 1789 کا سال تھا. لوئس 16 کی حکومت تھی. یہ فرانس کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کا لقب لوئس ہوا کرتا تھا. لوئس 16 کی حکومت تھی. عوام میں بیداری آ گئی تھی مفکرین کی تحریروں کے ذریعے. لوئس 16 کا ظلم بڑھتا جا رہا تھا آج کے تاناشاہ کی طرح, اور وہ ٹیکس پر ٹیکس لگایا جا رہا تھا اور اس کی کوئی شورا نہیں تھی. فرانس میں برائے نام ایک شورا ہوا کرتی تھی, لیکن تاریخ نویس لکھتے ہیں, مورخین لکھتے ہیں کہ تقریباً 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا فرانس کی بادشاہت نے کوئی شورا نہیں بلائی تھی. تو فرانس کی عمارت شورا سے جدا ہو گئی تھی, اور عمارت جب شورا سے جدا ہوتی ہے تو آمریت پنپتی ہے, اور شورا جب عمارت سے کٹتی ہے تو لامرکزیت کو فروغ ملتا ہے. یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے. تو 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا, عوام میں بیداری ہوئی, عوام سڑکوں پر اتر آئے جس طرح آج اترے, اور مطالبہ کیا ہے کہ شورا بلائی جائے. بادشاہ نے شورا بلائی, لیکن مخصوص لوگوں کی بلائی. کلیسا کے جو گرو گھنٹال تھے, مذہبی ٹھیکیدار, ان لوگوں کو بلایا, اور جو سرمایہ دار تھے, اس وقت تو زمینداروں کا رواج تھا, تو جو زمیندار تھے ان لوگوں کو بلایا. عوام کو نمائندگی نہیں دی تو لوگوں کا غصہ اور بھڑکا. پھر مطالبہ ہوا تو کچھ لوگوں کو بلایا عوام میں سے, تو جنتا نے کہا کہ اتنی تعداد ناکافی ہے, اور لوگوں کو بلائیے. بادشاہ نے دیکھا کہ بھائی اگر ہم جنتا کو بلا لیں گے دربار میں تو جنتا تو قابض ہو جائے گی, تو اس نے نہیں بلایا. جنتا کا غصہ آسمان پر تھا, اور عوام نے بادشاہ کا بائیکاٹ کیا اور ایک میدان میں جمع ہونے کا اعلان کیا کہ اس میدان میں ہم لوگ جمع ہوں گے, ایک نیا دستور بنے گا, ایک نئی حکومت بنے گی. بادشاہ کو یہ معلوم ہوا تو اس نے اس میدان کے چاروں طرف آگ لگا دی تاکہ لوگ وہاں جمع نہ ہونے پائیں. عوام بھی بضد تھے, ان لوگوں نے وہاں پر ایک ٹینس کورٹ تھا, وہاں جمع ہوئے, اور جمع ہونے کے بعد وہاں ان لوگوں نے ایک دستور بنایا. اس کو فرسٹ ریپبلک کہا جاتا ہے. آج ریپبلک ڈے ہے تو اس کو فرسٹ ریپبلک کہا جاتا ہے, پہلا جمہوریہ, جمہوریہ اولا. اس دستور میں ان لوگوں نے
ये अक्लमंदी का काम ये किया कि बादशाह को बरतरफ नहीं किया। अभी मौलाना नाज़िर साहब ने बताया आप लोगों को कि हुकूमत के जो बॉडीज़ होते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशरी और लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी मुक़न्निना, अदलिया और मुंतज़िमा, मैं आगे इन तीनों को भी समझाऊंगा अभी। तो अवाम ने क्या किया कि मुंतज़िमा जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो बादशाह के पास रहने दी, और अदलिया और मुक़न्निना यानी इन दोनों को अलग कर लिया। अवाम ने कहा कि कानून हम बनाएंगे और फ़ैसले हम करेंगे, आपके हाथ में सिर्फ ये है कि आप अपनी फ़ौज को और अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए आप हमारे क़वानीन को नाफिज कीजिए, नाफिज करना सिर्फ आपका काम रहेगा। तो ये अक्लमंदी का काम था कि एकदम से बादशाह को उठाकर नहीं फेंका, बादशाह से उस दस्तूर पर दस्तखत कराए गए। पहले तो वो राज़ी नहीं हुआ, लेकिन जब जनता मुत्तहिद होती है और आवाम की आवाज़ एक साथ उठती है तो बड़े बड़े तानाशाह को भी सर झुकाना पड़ता है। लुईस 16 भी मजबूर हुआ और उसने दस्तूर पर दस्तखत कर दिए। इस तरह से वो दस्तूर पास हो गया। अब आवाम का मकसद तो बादशाह को हटाना था, लिहाजा प्लानिंग की गई और बादशाह को जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद फिर ये तय हुआ कि जिसके हाथ में निफाज का पावर था उसको तो हमने जेल भेज दिया, तो अब मुंतज़िमा कौन होगा। तो फिर मीटिंग बैठी और फिर दस्तूर बनाया गया। अब दस्तूर में तीनों बॉडीज़ आवाम ने अपने हाथ में ले ली, मुक़न्निना भी, अदलिया भी और मुंतज़िमा भी, एग्जीक्यूटिव बॉडी भी, लेजिस्लेटिव बॉडी भी और जुडिशरी। इसको रिपब्लिक, सेकंड रिपब्लिक कहा जाता है, यानी दूसरी जमहूरिया। अब होता ये है आम तौर से ऐसी तहरीकों में कि लोग सड़कों पर आ जाते हैं, नारे लगा लेते हैं और ताज भी उछाल देते हैं और तख्त भी गिरा देते हैं, लेकिन जब तहरीक अपनी मंजिल पर पहुंचती है और नारों की आवाज़ दबती है तो सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि लीड कौन करेगा। अब आगे का मरहला किसके हाथ में दिया जाए, क्योंकि ऐसी तहरीकों में लीडर कोई नहीं होता है। एवरीवन इज़ इंडिविजुअली लीडर, हर कोई जो है तन्हा लीडर होता है। जैसे अभी हमारे हिंदुस्तान की इस तहरीक में कोई लीडर नहीं है, हुकूमत परेशान है कि किसको जेल में डालें, किस पे लाठी बरसाएं, किस पे केस डालें। तो उस तहरीक का भी यही हाल था, और उस तहरीक में जो परेशानी हुई थी, इस तहरीक में भी वो आगे चल के परेशानी होगी जिस दिन ये तहरीक कामयाब होगी कि लीड कौन करे। तो लीडरशिप के मसले पे वो आवाम आपस में भीड़ पड़े। तो होता ये है कि तकरीरें करने वाले बहुत होते हैं, जैसे हमारी इस तहरीक में बहुत से लोग हैं, यानी पूरा हिंदुस्तान घूमकर तकरीरें कर रहे हैं। तो जिस दिन ये तहरीक कामयाब होगी तो हर मुकर्रिर के चाहने वाले ये चाहेंगे कि आगे की जो बागडोर है इनके हाथ में। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ। तो हर मुकर्रिर के चाहने वाले और हर मुफक्किरीन के चाहने वाले ये चाह रहे थे कि हमारे मुफक्किर और हमारे मुकर्रिर के हाथ में फ्रांस की बागडोर आए। इसमें हो गई खाना जंगी। फ़ौज में नेपोलियन बोनापार्ट था, आप लोगों ने नाम सुना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट को बाज़ लोगों ने दावत दी कि आप आइए, कमान संभाल लीजिए, फ़ौज के आप ज़िम्मेदार हैं, हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी आप ले लीजिए। नेपोलियन ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा मौका है, वो तो पहले से ही ताक में बैठा हुआ था। वो आया और उसने हुकूमत संभाल ली। उसके हुकूमत संभालने के बाद वो जमहूरियत फिर से आमरीयत में तब्दील हो गई। लेकिन नेपोलियन ने आवाम की उस तहरीक का लिहाज रखा और मुकम्मल तौर पर निज़ाम हुकूमत को बादशाहत में तब्दील नहीं किया। वो अवामी राय और अवामी शुरा को अहमियत देता था। फिर नेपोलियन के वफ़ात के बाद, उसके मरने के बाद फिर लोग जमा हुए और फिर से दस्तूर बनाया गया। ये थर्ड रिपब्लिक कहलाता है, यानी तीसरी जमहूरिया। वो तीसरा दस्तूर बहुत कामयाब रहा। नेपोलियन ने असल में जो सरकशी करने वाले लोग थे सबको दबा दिया था, पूरा माहौल शांत हो गया था और ज़मीन हमवार हो गई थी आगे जमहूरियत के निफाज के लिए। तो नेपोलियन के मरने के बाद जमहूरियत का कायम होना फिर मुश्किल नहीं रहा। तो तीसरा दस्तूर जो बनाया गया वो बहुत कामयाब रहा।
اور اس کے بعد سے ہی عملاً جمہوریت کا آغاز یورپ میں ہو گیا. یورپ سے پھر جمہوریت دوسرے ملکوں میں، ایشیا کے ملکوں میں بھی آئی. جب انگریز اور فرنچ اور یہ جو قابضین تھے ان لوگوں نے ایشیا کے ملک چھوڑے تو اس وقت ان کے بعد جمہوریت ہی ان ملکوں میں رہی. تو یہ جمہوریت کی ایک مختصر سی تاریخ ہے. جمہوریت کی تاریخ میں ایک بات مس ہو گئی، وہ امریکہ کی آزادی ہے. امریکہ کب دریافت ہوا وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، کس نے دریافت کیا وہ سب معلوم ہے، کولمبس نے دریافت کیا تھا. تو دریافت ہونے کے بعد جب نئی دنیا یورپ والوں کے ہاتھ لگی تو یورپ کے جتنے بڑے بڑے اژدہے تھے سب اس نئی دنیا پر کود پڑے. سب سے بڑا اژدہا اس دور میں کون تھا آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ کون تھا؟ برطانیہ تھا. برطانیہ، انگلینڈ جس نے اس ملک کو بھی ہڑپا تھا وہ برطانیہ پہ بھی قبضہ جما لیا اس نے. تو انگلینڈ نے آہستہ آہستہ امریکہ کی جو مختلف ریاستیں تھیں ان سب پر قبضہ جمانا شروع کیا. انگلینڈ کے قبضے کی ہی وجہ سے آج امریکہ کی لینگویج انگلش ہے، ورنہ انگلش وہاں کی مادری زبان نہیں ہے، وہاں کی علاقائی زبان کچھ اور تھی. لیکن انگریزوں کے غلبے کی وجہ سے وہاں کی زبان آہستہ آہستہ انگلش ہو گئی اور اب تو صرف انگلش ہی ہے. امریکہ غلام رہا برطانیہ کا 1776 میں. 1776 میں امریکہ آزاد ہوتا ہے اور پوری تحریک چلتی ہے. اس تحریک کی کمان جو ہے جارج واشنگٹن سنبھالتے ہیں. آزاد ہونے کے بعد وہاں کا بھی جو دستور بنتا ہے وہ بھی جمہوریت کے اصولوں پر ہی بنتا ہے، لیکن اس کی جڑیں اور اس کے اصول اتنے مضبوط اور اتنے واضح نہیں تھے جتنی وضاحت اور جتنی مضبوطی فرانس کی جمہوریت میں تھی. اس لیے انقلاب فرانس کو ہی جمہوریت کی ابتدا سمجھا جاتا ہے. اب میں نے کہا تھا کہ چند مفکرین نے اس میں بہت بڑا کام کیا ہے، اس میں سے 4 نام میں نے گنائے، تو چاروں کا کام کیا ہے وہ مختصر میں بتا دیتا ہوں. جو یہ میکاولی تھا اس نے نیشنلزم کی بنیاد رکھی، یعنی قومیت کی بنیاد پر ملک بنے گا. اب نیشنلزم مستقل ایک مسئلہ ہے اور اسلامی نقطہ نظر سے اس پر بحث کی جائے تو گھنٹوں بحث ہو سکتی ہے. بہرحال نیشنلزم کی بنیاد رکھی اور میکاولی نے ایک زہریلا کام یہ کیا کہ اس نے سیاست سے مذہب کو نکال دیا. یہ جو مذہب بیزاری آئی ہے اور یورپ میں جتنے نظام اور جتنی تحریکات اور جتنے نظریات 400 سال میں ہمیں ملتے ہیں ان سب میں مذہب بیزاری ہمیں ملتی ہے، مذہب سے بغاوت ہمیں ملتی ہے. اس کی ایک خاص وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ یورپ میں نشأت ثانیہ سے پہلے کلیسا نے مذہب کے نام پر عوام کو پاگل بنا کے رکھا تھا، غلام بنا کے رکھا تھا، عوام کا استحصال کرتے تھے. تو جب بغاوت ہوئی تو صرف کلیسا کے پادریوں کے خلاف نہیں ہوئی، بغاوت مذہب کے خلاف ہو گئی. اور پھر اس کے بعد جتنی تحریکیں اٹھی ہیں سب میں مذہب بیزاری ملتی ہے. تو سیاسی نظام بھی جو یورپ سے اٹھا ہے اس میں مذہب بیزاری اور مذہب سے بغاوت بھی اسی وجہ سے، اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میکاولی نے سیاست سے مذہب کو نکال دیا کہ سیاست میں مذہب کسی کام کا نہیں ہے. مذہب یہ نہیں بتائے گا کہ ہمیں کون سے قانون بنانے ہیں، مذہب یہ نہیں بتائے گا کہ فائنل ڈیسیجن کس کا ہوگا، مذہب یہ نہیں بتائے گا کہ قانون سازی کا طریقہ کیا ہوگا، مذہب یہ نہیں بتائے گا کہ نفاذ قانون کس طرح ہوگا، مذہب یہ نہیں بتائے گا کہ جرم و سزا کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. یعنی مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے پارلیمنٹ میں، مذہب کو اپنے گھر تک رکھیے. یہ میکاولی نے کیا. وولٹائر نے کیا کیا؟ وولٹائر نے یہ کیا کہ مذہب سے سیاست کو نکالا. میکاولی نے سیاست سے مذہب کو نکالا تھا، وولٹائر نے مذہب سے سیاست کو نکالا. وولٹائر نے کہا کہ مذہب میں سیاست کا کیا کام؟ میکاولی نے کہا تھا کہ سیاست میں مذہب کا کیا کام؟ وولٹائر نے کہا کہ مذہب میں سیاست کا کیا کام؟ مذہب میں سیاست نہیں آئے گی. سیاستدان ہمیں نہیں بتائیں گے کہ ہمیں کون سا مذہب اختیار کرنا ہے. حاکم ہمیں مرتد کی سزا نہیں دے سکتا ہے مثلا، اور ہم چاہے عیسائی بنے، چاہے یہودی بنے، چاہے مسلمان بنے،
چاہے مسجد میں جو ہے مورتی رکھ کے پوجا کریں. ہمیں سیاست روک نہیں سکتی ہے, ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. تو مذہب سے سیاست کو وولٹائر نے نکالا, اور وولٹائر بہت بڑا مفکر سمجھا جاتا ہے فرانس کا. اس کی تحریروں نے بہت اثر کیا ہے وولٹائر کی, میکاولی سے زیادہ وولٹائر کی تحریروں نے اثر کیا. ان دونوں کے نظریات کی وجہ سے اور ان دونوں کی تحریروں کی وجہ سے سیکولرزم وجود میں آیا. سیکولرزم کسے کہتے ہیں؟ سیکولرزم کے لفظی معنی تو ہے دنیاوی کام. سیکولرزم کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ مذہب اور سیاست کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہوگا. سیاست میں مذہب کا داخلہ ممنوع ہے, نو انٹری کا بورڈ لگا دیا ایوانوں میں, اور مذہب پر سیاست کی کوئی بالادستی نہیں رہے گی. مذہب الگ, سیاست الگ. اقبال نے کہا تھا کہ ہوئی دین و دولت کی جس دم جدائی, ہوس کی امیری ہوس کی وزیری. تو اس کی وجہ سے سیکولرزم جو ہے وجود میں آیا اور بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا. جمہوریت اپنے روز اول کے ساتھ ہی سیکولرزم کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے. جمہوریت کو سیکولرزم سے کاٹنا اور سیکولرزم کو جمہوریت سے جدا کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ سیکولرزم اور جمہوریت میں فرق کیا ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دونوں ایک ہی چیز ہے. تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. سیکولرزم میں مذہب کے لیے بالکل نو انٹری ہے. جیسے ہمارا بھارت کا سمویدھان جو ہے سیکولر ہے, تو یہاں مذہب کے لیے نو انٹری. جمہوریت میں یہ ہے, اگر وہ جمہوریت سیکولر نہیں ہے تو جمہوریت میں یہ ہے کہ اکثریت کی تعداد جو چاہے گی وہ ہوگا. اکثریت کی تعداد اگر چاہتی ہے کہ ساورنٹی اور اقتدار اعلیٰ اور فائنل ڈیسیژن خدا کے حوالے کیا جائے تو وہ منظور ہوگا. تو جمہوریت مذہب کو اس شرط پر قبول کرتی ہے کہ اکثریت مذہب کے حق میں ہو. سیکولرزم مذہب کو کسی بھی صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. اس لیے جو بعض تحریکیں ہیں, مثلا اخوان ہیں, ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمیں خلافت تک پہنچنے کے لیے جمہوریت کو حکمت عملی کے طور پر اپنایا جا سکتا ہے, کیونکہ جمہوریت میں کہیں نہ کہیں گنجائش نکلتی ہے. اب بعض دوسری تحریکیں ہیں وہ بالکل جمہوریت کفر ہے اور یہ ہے اور شرک ہے. اور ابھی ہندوستان میں جو لفڑے چل رہے ہیں, کل ٹی وی چینل پہ جو بحثیں ہوئی تھیں, اس کے پیچھے بھی اس تحریک کے نظریات کار فرما ہے جو جمہوریت کو بھی کفر اور شرک سمجھتی ہے, جو الیکشن کے نظام میں حصہ لینے کو ایسا ہی سمجھتی ہے جیسے صنم کے آگے سر جھکانا. وہ لوگ الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں, ان کے پمفلیٹ تقسیم کیے جاتے ہیں الیکشن کے موقع سے. تو جس بندے کو لے کر کل ٹی وی چینل میں بھی بحث ہوئی ہے, اور کچھ دنوں سے ایسے لوگوں کی تحریریں اور بیانات بھی آ رہے ہیں, اور اسی پس منظر میں نے جمعے کی تحریر بھی لکھی تھی. تو ایسی تحریکیں بھی ہیں. آپ لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کسی ایک شخص کی بات نہیں ہے کہ وہ جذبات میں آ کے بول گیا. بہت سے لوگ دفاع میں کود گئے کہ بھائی غلطی ہوتی ہے, مسلمان ہیں, یہ ہے وہ ہے. نہیں, اس کے پیچھے پوری ایک فکر ہے, اور اس فکر کی نمائندہ پوری ایک تحریک ہے. ہمیں اس تحریک کو سمجھنا ضروری ہے, اس تحریک کے مفکرین کو سمجھنا ضروری ہے. ایک بہت بڑا نام جانیے, میں نہیں لوں گا, وہ یعنی ہے ایک بہت بڑے مفکر. ان کی کتابوں کے کئی ترجمے اردو میں بھی ہو گئے ہیں, اور میں ان کے ہیڈ آفس سے جا کر میں نے وہ ترجمے حاصل بھی کیے 4-5 سال پہلے جب میں سیاسیات پر کام کر رہا تھا. تو آپ جو ہے نا وہ ان خبروں کو سرسری طور پر مت لیجیے, اس کے پیچھے پوری ایک فکر ہے, اور وہ فکر بہت نقصان دہ ہے. تو بات کہاں سے چل رہی تھی؟ بات یہ چل رہی تھی جمہوریت اور سیکولرزم. تو یہ فرق ہو جاتا ہے دونوں میں. بات اصل چل رہی تھی کہ چند مفکرین نے بہت نمایاں کردار ادا کیا ہے جمہوری اقدار کو سماج میں لانے میں, اور اسلامی کہہ رہا ہوں سیاسی نظام میں جمہوری اقدار کو لانے میں چند مفکرین نے بہت نمایاں کردار ادا کیا. اس میں 2 کے نام آ گئے. وہ کون سے؟ میکاولی اور وولٹائر. 2 بچتے ہیں.
تیسرا ہے روشیو. روشیو نے کیا کیا؟ روشیو نے یہ کہا لوگوں سے کہ دیکھو یہ جو استحصال ہے، بدامنی ہے اور لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے ہیں، حق تلفی ہے، ان سب کی وجہ یہ ہے کہ بادشاہ سلامت ہی سب کچھ ہے، وہی ذل الہی ہے، وہی ذل سبحانی ہے، وہی سب کچھ ہے، وہ جو چاہیں وہ کریں، وہی قانون بناتے ہیں، ان کی زبان قانون ہے، وہی قانون نافذ کرتے ہیں، ان کا ہاتھ جو ہے منتظمہ ہے، ایگزیکیوٹیو باڈی ہے، وہ جو قانون چاہیں نافذ کریں، اور وہی اپنے قانون کی تشریح بھی کرتے ہیں. یعنی قانون بنانا، قانون نافذ کرنا، قانون کی تشریح کرنا، یہ سب بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں ہے. تو مونٹیسکو نے یہ کہا کہ نہیں، تینوں کام الگ الگ لوگ کرنے چاہیے، تینوں کام کے لیے الگ الگ شعبے ہونے چاہیے. ایک شعبہ وہ ہو جو قانون بنائے، جسے مقننہ کہتے ہیں، لیجسلیٹو باڈی کہتے ہیں، پارلیمنٹ اسی میں آتا ہے. دوسرا شعبہ وہ ہے جو بنائے ہوئے قانون کو نافذ کرے، جسے منتظمہ بھی لکھتے ہیں اردو والے اور نافذہ بھی لکھتے ہیں. انگلش میں اس کو ایگزیکیوٹیو باڈی لکھتے ہیں اور عربی میں اس کو السلطۃ التنفیذیہ لکھتے ہیں. تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جسے ہم کابینٹ کہتے ہیں، کابینہ کہتے ہیں، یعنی وزراء کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ قانون نافذ کرتی ہے. اب جو یہ منتظمہ ہے، پھر اس کی دو شکلیں ہو جاتی ہیں، سیاسی منتظمہ اور غیر سیاسی منتظمہ. وہ سب جو ہے مولانا ناظر صاحب اپنے محاضرے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے. تو کابینٹ جو ہے، جو کابینہ ہے، یہ کیا ہے؟ منتظمہ ہے، قانون نافذ کرنا اس کا کام ہے. اب منتظمہ میں فائنل ڈیسیجن کس کا ہوگا؟ اگر وزیر اعظم کا ہے تو اس کو پارلیمانی نظام کہتے ہیں. اگر صدر جمہوریہ کا ہے فائنل ڈیسیجن تو اس کو صدارتی نظام کہتے ہیں. ہمارے ہندوستان میں پارلیمانی نظام چلتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے انگریزوں کی غلامی کی ہے تو انگریزوں کو تو بھگا دیا، لیکن برطانیہ کا جو نظام سیاست ہے اسے ہم لوگوں نے قبول کر لیا. امریکہ کا نظام سیاست صدارتی ہے. تو بات چل رہی تھی کہ مونٹیسکو نے ان تینوں کو جدا کر دیا. اس کو سپریشن آف پاور کہتے ہیں، ایک ڈویژن آف پاور ہے. وہ سب مولانا ناظر صاحب اپنے معاذرے میں آپ لوگوں کو بتا دیں گے. اس معاذرے میں ضرور رہیے گا، بہت اہم معاذرہ رہتا ہے. یہ کام کیا مونٹیسکو نے. چوتھا نام رہ جاتا ہے، وہ ہے روشیو. روشیو جو ہے تھا تو بہت صوفی ٹائپ، بہت خاموش مزاج اور خلوت گزین، لیکن اس نے جو فکر دی نا سماج کو، اس سے سماج تباہ ہو گیا. اس نے فکر دی ہے فرد کی آزادی کی. ہر فرد آزاد ہے، اپنے کام کے لیے آزاد ہے، اپنے سوچ کے لیے آزاد ہے، اپنے عمل کے لیے آزاد ہے، اپنے عقیدے کے لیے آزاد ہے. فرد کی آزادی. فرد پر نہ کوئی مذہب پابندی ڈال سکتا ہے، نہ کوئی سیاست پابندی ڈال سکتی ہے، نہ مفتی پابندی ڈال سکتا ہے، نہ قاضی، نہ حاکم، نہ گورنر. کوئی بھی پابندی نہیں ڈال سکتا ہے. ہر فرد آزاد ہے. اس کا دوسرا نظریہ تھا کہ حکومت کرنا عوام کا حق ہے. جب فرد آزاد ہے تو آزاد افراد مل کر اپنی آزادی سے جس کو چنیں گے وہی حاکم بنے گا، وہی حکومت کرے گا. تو روشیو کے اس نظریے نے سماج پر بہت اثر ڈالا اور جمہوریت کی بنیاد میں روشیو کا بہت بڑا کردار ہے. اچھا، جس وقت انقلاب فرانس آیا، جس وقت لوگ سڑکوں پر اترے تھے اور جس وقت لوگوں نے لوئس 16 کا تختہ پلٹا تھا، اس وقت ان چاروں مفکرین میں سے کوئی نہیں تھا. ان مفکرین کی تحریریں تھیں. یہ میں بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل کوئی بھی تحریر لکھیے تو سامنے والا کہے گا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، میدان میں آؤ، کودو. ایسا نہیں ہوتا ہے. مفکرین اپنی تحریریں لکھ کر چلے جاتے ہیں. ان تحریروں کی روشنی میں ذہن سازی کا کام ہوتا ہے. ذہن سازی کا کام جب ہو جاتا ہے، جب میدان تیار ہو جاتا ہے تو پھر انقلاب آتا ہے. انقلاب یوں ہی نہیں آتا. تو لکھنے والے الگ رہے ہیں اور انقلاب لانے والے الگ رہے ہیں. یہ پوری تاریخ میں صرف ہمیں ایک شخصیت ملتی ہے کہ جس کے نظریات بھی اپنے تھے اور انقلاب بھی اسی شخصیت نے برپا کیا. وہ شخصیت ہے ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی.
کہ افکار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، انقلاب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا، ورنہ آپ پوری تاریخ میں دیکھیے افکار کسی اور کے ہیں، انقلاب کوئی اور لا رہا ہے۔ تو یہ 4 مفکرین بہت اہم ہیں جمہوریت اور سیکولرزم کی بحث میں۔ یہ ایک مختصر سا جائزہ تھا ڈیموکریسی اور جمہوریت کا، میں نے معروضی انداز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ کبھی موقع ملے گا تو جمہوریت پر اور سیکولرزم پر انشاءاللہ محاضرہ دے دوں گا اسلامی نقطہ نظر سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اس دنیا میں رکھے اور ایمان کے ساتھ ہی اس دنیا سے اٹھائے۔ وآخر دعوانا